اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ پچھلے چند ماہ میں نے کافی اعمال تسخیر کے حوالے سے آپ حضرات کو بتائے، اور وہ تمام اعمال امت کے اندر ایسے مقبول ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نفع ہوا ہے۔ وہ تین چار جو اعمال میں نے بتائے، وہ تینوں چاروں اعمال لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور نفع اٹھا رہے ہیں۔ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ بھی تسخیر کا عمل ہے۔ اس وقت اس طرح کے اعمال بتانا اس لیے ضروری ہیں کہ یہ نفرتوں کا دور ہے، رنجشوں کا دور ہے، بداتفاقی کا دور ہے۔ تو پے در پے میں اعمال جو تسخیر کے ہیں یا محبت کے اعمال آپ کہہ لیں، وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو عمل جس کے لیے آسان ہو وہ ایک ان اعمال میں سے کر لے اور وہ برباد ہونے سے بچ جائے، اس کا گھر بچ جائے۔ جس طرح میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہے تو میاں بیوی کرتے ہیں تو ان کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا، ماں باپ ہیں اولاد کے لیے کرتے ہیں تو اولاد برباد ہونے سے بچ جائے گی، بے روانی کا شکار ہونے سے بچ جائے گی۔ ایسے ہی کاروبار کے اندر ہیں وہ حضرات کرتے ہیں تو ان کی پارٹنرشپ ٹوٹنے سے بچ جائے گی۔ تو جو عمل میں آج بتا رہا ہوں یہ عمل صرف ماں باپ کے لیے نہیں ہے، یہ عمل صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ عمل میں بھی کر سکتا ہوں، یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک 15 سال کا بچہ جو بالغ ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، وہ وہاں سے لے کے 15 سال سے لے کے 100 سال کے بزرگ ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جمالی عمل ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، سمجھ آ رہی بات؟ پیر حضرات ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہیں، علماء ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، معلمہ ہیں کہیں پہ، خواتین جو اساتذہ ہوتی ہیں مدارس میں جو پڑھاتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ تمام حضرات جن کی پبلک ڈیلنگ ہے، جن کی کیا ہے؟ پبلک ڈیلنگ ہے۔ جس طرح اب آپ کا کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک ساتھی آئے، مجھے بھول گیا، شاید وہ گجرانوالہ سے تھے، شہر مجھے یاد نہیں ہے، تو میں نے انہیں پوچھا، میں نے انہیں کہا کہ آپ خیرات کریں۔ کیا کریں؟ خیرات کریں، صدقہ کریں، جتنی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہوئی ہے۔ تو میں نے ساتھ ہی بات کو کور بھی کر دیا تاکہ پردہ بھی رہے۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی خیرات کیا کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے؟ تو جس طرح میرا مزاج ہے میں نے کہا جو آپ کی حیثیت ہے، اگر تو آپ کی حیثیت پوری ہے تو آپ ایک مرغی لے لیں، سارے بچوں کی نیت اس میں کر لیں، فیملی ممبرز کی نیت کر لیں، ایک جان دے دیں، اللہ ایک جان کے صدقے سب کی جان بچا دے گا۔ اور اگر اللہ نے تھوڑا سا مال دیا ہوا ہے تو 2 مرغیاں لے لیں، 3 لے لیں، اور اگر اللہ نے مال زیادہ دیا ہوا ہے، یعنی اتنی آسانی ہے، تو گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے آپ ایک ایک مرغی جو ہے وہ منگوا لیں اور گھر میں ذبح کریں، صدقہ کریں، اور اللہ سونا جو ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کو بھی دور فرما دے گا۔ تو یوں میں نے بات جب سمجھائی تو وہ ایک دم بولے کہ جی اللہ کا دیا بہت ہے، اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت ہے، یعنی انہوں نے اظہار کیا کہ پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے اگلی بات جو کہی وہ ہمارے کام کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس مسئلہ یہ ہے کہ جب میں دکان پہ بیٹھتا ہوں نا تو مجھے آگ لگ جاتی ہے، مجھے غصہ اتنا آتا ہے، میں اپنے ملازموں کو یا اپنے گاہکوں کو کہتا ہوں چل چل نکل نکل۔ انہوں نے بڑا کرخت لہجے کے ساتھ ہمیں کر کے بھی دکھایا کہ میں ایسے لوگوں کو بھگاتا ہوں، چل نکلتا ہوں، چل نکلتا ہوں، نکلنا ہو، یعنی میں ملازموں کو بھی ایسے بولتا ہوں۔ تو میں جب اس کیفیت سے نکلتا ہوں تو پھر مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب اللہ جب بندے کی اس طرح کی بد اخلاقی ہوگی یا اس کا اس طرح کا اخلاق ہوگا تو اس کی پیری مریدی چلے گی، اس کی استادی شاگردی چلے گی، اس کی دکانداری چلے گی، یا اس کی سیاست چلے گی، وہ ہر طرح ناکام ہی ناکام ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ عمل ہر بندے کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے ہے۔ پھر یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی اور عمل کر بھی رہے ہیں
تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں بس یہ کہوں گا کہ احتیاط کے ساتھ کریں، شرائط کے ساتھ کریں، جیسے سمجھاؤں گا ویسے کروں۔ انشاءاللہ یہ ایسا تسخیر کا جمالی عمل ہے، ایک دفعہ آپ کر لیں گے اللہ والو، ساری زندگی کے لیے آپ کے پاس ہتھیار آ جائے گا، آپ کے پاس ہتھیار آ جائے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا بڑا ٹھنڈا ٹھار نام ہے، یا ودود، یا ودود، اے محبت کرنے والے، اے محبت کرنے والے۔ کتنی بار اسماء الحسنہ کے اوپر بیان کرتے ہوئے میں بار بار عقلی دلائل دے کے یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے یہ جو 99 صفاتی نام ہیں، یہ 99 یہ یونیورسل سرور ہیں، یہ یونیورسل سرور ہیں۔ کسی ایک سرور کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں گے، اٹیچ ہو جائیں گے، تو اسی کے سگنلز آپ کو آئیں گے، اسی کا فیض آپ کو آئے گا، اسی کا آپ کو نفع ہوگا۔ پھر میں یہ بات بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ یا قہارو کا ذکر کرو گے تو آپ یا قہارو کے یونیورسل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، یا رحمان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل بچے کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو ان 99 صفاتی ناموں میں سے اللہ رب العزت کا ایک نام ہے یا ودود۔ تو یا ودود کیا ہے؟ یہ محبت کا ایک نظام ہے، محبت کا ایک نظام ہے۔ جب یا ودودو کی اللہ تجلی ڈالتا ہے تو میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، دوست سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی آپس میں محبت کرتے ہیں، مرشد اور مرید آپس میں محبت کرتے ہیں، معاشرے میں اور جو دیگر رشتے ہیں ان کے درمیان جو آپ کو محبت کی جھلک نظر آتی ہے وہ خیرات ہے یا ودودو کی۔ بات مختصر کر دی کہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جہاں بھی آپ کو جنوں انس، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جہاں بھی آپ کو محبت کی جھلک نظر آئے تو شافی کی بات فوراً ذہن میں لے کے آنا ہے کہ یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ یا ودودو کی خیرات ہے، یا ودودو کی تجلی ہے۔ جب اللہ یا ودودو کی تجلی ڈالتا ہے تو بکھرے ہوئے دل، ٹوٹے ہوئے دل، متنفر دل اللہ جوڑ دیتا ہے، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ میاں بیوی جن کی باتیں طلاقوں تک چلی گئیں، وہ رشتے جہاں قتل و غارت تک، مارنے تک باتیں چلی گئیں، یا وہ بہن بھائی جو چھوڑ گئے، وہ ان کے اوپر جب رب تجلی فرمائے گا یا ودودو کی، وہ کھینچے چلے آئیں گے، وہ کھینچے چلے آئیں گے۔ اس کے برعکس اگر اللہ رب العزت یا منتقموں کی تجلی ڈالے گا، انتقام لینے کی، منقطع کرنے کی، تعلق ختم کرنے کی، تو اللہ والو جو یوں ہیں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یک جان دو قالب، جن کا یہ حال بھی ہوگا، شیر و شکر بھی ہوں گے، اللہ والو وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اب یہ میرا عمل یا یہ میری باتیں سن کے کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یا منتقموں کا وظیفہ کیا ہوگا اپنے دشمنوں کو سزائیں دینے کے لیے۔ دشمنوں کو سزائیں تو نہ ملی ہوں گی، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ خود اجڑ گئے ہوں گے، ان کے سارے رشتے منقطع ہو گئے ہوں گے۔ دوسروں سے انتقام لینے کے لیے یا منتقموں کا وظیفہ جو وہ کیا، شرائط معلوم نہیں تھی، کڑے کا معلوم نہیں تھا، حصار کا معلوم نہیں تھا، گھڑی کا معلوم نہیں تھا، تعداد معلوم نہیں تھی، صاحب اجازت سے اجازت نہیں لی تھی، کوئی بات انہیں معلوم نہیں تھی۔ جب وہ عمل کر لیا، اب یہی عمل جب ان کے اوپر پڑا تو کیا ہو گیا؟ وہ دوسروں کو منقطع کرنے چلے تھے، خود ہی منقطع ہو گئے۔ اللہ سارے رشتے توڑ کے دکھا دے گا، انتقام انہی سے لیا جائے گا۔ تو یہ دو نام ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضدین ہیں۔ ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں، یہ ضدین ہیں۔ یا ودودو جوڑتا ہے، یا منتقمو توڑتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ بولو یا منتقموں کا عمل ہم کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اس وقت جب کسی کو بری عادتیں جو ہے چھڑانی ہوں، برے یار کے ساتھ، دوست کے ساتھ تعلق ہے وہ توڑنا ہو، عورت ہے اس کا کہیں غلط تعلق ہے وہ توڑنا ہے، مرد ہے اس کا تعلق غلط ہے وہ توڑنا ہے، اس طرح مسلمان ہے اس کا تعلق کسی مشرک کے ساتھ ہے وہ توڑنا ہے۔ یعنی جو ناجائز رشتے جب توڑنے ہوتے ہیں یا دشمنوں کو سزا دینی ہوتی ہے، اس وقت شرائط کے ساتھ
ویسے نہیں، شرائط کے ساتھ یا منتقم کا عمل کیا جاتا ہے۔ اور عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جوڑنا ہے، اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کام اللہ والوں آپ کو سمجھ آ گیا، پھر میرے عمل بتانے کا بھی مزہ ہے، آپ کے کرنے کا بھی مزہ ہے، اور آپ کے سننے کا بھی مزہ ہے، اور آگے کسی کو سنائیں گے بھی، اسے بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جب آپ کی سوچ ہی پاکیزہ نہیں ہوگی، آپ کی منزل ہی واضح نہیں ہے، آپ کا ذہن ہی واضح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، کیا عمل بتانے کا مزہ اور کیا عمل سننے کا مزہ۔ اللہ بولو یہ اعمال یا روحانیت اس کو نفع دیتی ہے جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ اعمال لوگوں کے بھلے کے لیے کریں گے، پھر ایک عمل کا نفع ہوتا ہے اور ایک نیت کا نفع ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ کو عمل اتنا نفع نہیں دے رہا ہوتا جتنی نیت آپ کو نفع پہنچا جاتی۔ میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، پھر عمل بتاتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک مرید تھا، وہ لوہار تھا، تو وہ اوزار بناتا تھا، اس نے کینچی بنائی، تو وہ کینچی آپ کے پاس لے آیا، تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو آ کے اس نے ہدیہ کی کہ شیخ یہ ہدیہ ہے، یہ آپ قبول فرمائیں۔ بڑے محبت کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اس نے کینچی بنائی، جس طرح مریدین اپنے شیخ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے۔ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کھول کے جب اس ہدیے کو دیکھا، یعنی جو کپڑا اتارا، تو دیکھا کہ کینچی ہے۔ تو بابا فرید رحمت اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے بنا کے لے کر آئے ہو، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں لوہار ہوں، تو میں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ کینچی آپ کے لیے بنائی ہے کہ ہماری امی حضور کو گھر کام آئے گی تو آپ کے بھی کام آئے گی، تو یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بڑی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا کہ پترا جے اگلی باری آویں تے ہدیہ لے کے آویں تو سوئی لے کے آئیں۔ آج تو ہدیہ لے کر آیا ہے اپنی مرضی کا، کل ہدیہ بابا فرید دی مرضی دا لے کے آئیں، کیونکہ بابا فرید دی مرضی اللہ دی مرضی ہے۔ بابا فرید کی مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ کیوں؟ اب بابا فرید وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو سوئی لے کے آئیں۔ اب یہ فقیرانہ باتیں ہیں، جس طرح میں نے کہیں تو آپ کے اوپر سے گزر گئیں، ایسے ہی اس مرید کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کو بس اتنی بات سمجھ آئی کہ پیر نے سوئی مانگی ہے، ہم نے سوئی دینی ہے۔ تھوڑے دن کے بعد اس نے لوہار نے وہ سوئی بنائی، اس زمانے میں تو ہاتھوں سے کام ہوتا تھا، یہ مشینوں والی سوئیاں تو نہیں ہوتی تھی۔ اس نے سوئی بنائی اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو آ کر ہدیہ کر دی۔ اب وہ مرید تھا، اس سے یہ رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو کینچی دی، وہ مہنگی بھی تھی، میری محنت زیادہ ہوئی تھی، وقت لگا تھا، ہدیہ قیمتی تھا، آپ کو اس ہدیے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی وصول کر کے جتنی آپ کو سوئی وصول کر کے یعنی ہدیہ لے کے خوشی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں بٹھایا، مجھے میرے رب نے جوڑنے کے لیے بٹھایا ہے۔ کینچی رشتے کاٹتی ہے، توڑتی ہے، سوئی رشتے جوڑتی ہے، سوئی رشتے جوڑتی ہے۔ تو جب اللہ والوں آپ کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں نے گھر بچانا ہے، میں نے دوستوں کے ساتھ دوستی بچانی ہے، پارٹنرشپ کے ساتھ پارٹنرشپ بچانی ہے، یا میں نے کسی کو برباد ہونے سے بچانا، انما الاعمال بالنیات، جب اعمال کی نیت اچھی ہو جاتی ہے تو بسا اوقات میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر جو تھوڑی سی کمی بھی رہ جاتی ہے، اللہ نیت کو دیکھتے ہوئے، جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ کمی کو دور کر دیتا ہے، وہ عمل ہمارا کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اپنے نیت ٹھیک کریں کہ آج کے بعد ہم نے کسی کو اجاڑنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کو بسانے کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو یا ودود والا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ پیروں کے لیے، مولویوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، میاں بیوی کے لیے۔ اس طرح نوجوان ہیں، ان کی آپس میں پاکیزہ محبت ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے تو یہ وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں محبوب قدموں میں، محبوب قدموں میں یہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ محبوب بغل میں یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے، ناجائز محبت کے لیے یعنی پاکیزہ محبت ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، ایک فریق راضی ہے، دوسرے ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، تو یہ عمل وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی تمام جو اچھے رشتے ہیں، جائز مقاصد ہیں، ان سب کے لیے یہ عمل کر سکتے۔ اب آپ عمل سنیں۔ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا ودود، یا ودود۔ اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے
2100 मरतबा, 2100 मरतबा पढ़ेंगे, 21 मिनट का अमल है। अव्वल आखिर आप 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, उसके बाद या वदूदू या वदूदू, ए मोहब्बत करने वाले, ए मोहब्बत करने वाले, ए मोहब्बत करने वाले, या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू। 21 मिनट का ये अमल है। एक वक्त का तयन करके ये अमल करना है। रात को करें, दिन को करें, सोने से पहले करें, किसी नमाज के बाद करें, ये सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन जो वक्त का तयन कर लिया फिर उसका आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया। 2100 बार पढ़ना है, 21 दिन का अमल है। ख़वातीन ये अमल करेंगी उस वक्त जब नपाकी के अयाम उनके ख़त्म होंगे। आज तहारत अख्तियार की है, आज वो ये अमल शुरू कर लें। इंशाल्लाह अगले अयाम तक ये अमल 21 दिन का मुकम्मल हो जाएगा। अगर दरमियान में ये अमल मर्द है या औरत है वो नागा कर लेता है, ये अमल टूट जाएगा, ये दोबारा से करना होगा। सदका भी देना पड़ेगा, खैरात भी करनी पड़ेगी, तौबा के 2 नफल भी पढ़ने पड़ेंगे और अमल भी दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए ख़वातीन ये अमल आज सुनती हैं, आज ये बयान अपलोड होता है, आज ये सुनती हैं या जिस तरह सामने सुन रहे हैं, आप में से कोई जाकर शुरू कर लेता है, 4 दिन के बाद नापाकी के अयाम शुरू हो जाते हैं तो ये अमल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, सदका भी देना पड़ेगा और 2 रकात नमाज के बाद तौबा भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए ख़वातीन से गुजारिश ये है कि जब वो उनके अयाम ख़त्म हो जाएं वो गुस्ल कर लें, पाकी अख्तियार कर लें, आज वो शुरू करें 21 दिन तक बगैर नागे के करेंगे। अब कुछ आगे मसाइल हैं औरतों के, वो थोड़े से मैं उनको वाज़ेह कर दूँ। बसा औक़ात जब औरतों की उम्र हो जाती है 50 साल या 48 साल तो उनके अयाम जो है उनके अंदर बेकायदगी आ जाती है, यानी उनका जो साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाता है। ठीक है, कभी अयाम 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी 2 महीने नहीं है, क्योंकि अब मेनोपाज होना है, अयाम ने बंद होना है, एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। तो उन औरतों के लिए शरई उज़र है, उनको रायत है। एक बार उन्होंने पाक होके अमल शुरू कर लिया, उन्हें अयाम का अंदाज़ा नहीं था ये कल ही आ जाएंगे या 10 दिन बाद आ जाएंगे। अगर वो आ गए हैं तो वो घबराएं नहीं, वो अपना अमल मुकम्मल करें, उनका शरई उज़र है। उनका क्या है, शरई उज़र है। इसी तरह मर्द हजरात हैं, कोई शरई उज़र की वजह से नागा हो जाता है 21 दिन के अंदर, तो अल्लाह दरगुजर करने वाला है, वो अगले दिन कर लें या एक दिन में ये अमल 2 बार कर लें तो वो नागा ख़त्म हो जाएगा। जब शरई उज़र नहीं है तो फिर इसमें नागा नहीं करना। मैंने क्या कहा, अगर नागा कर लिया तो सदका भी देंगे, सलातो तौबा भी पढ़ेंगे और अमल दोबारा से शुरू करेंगे। रोज़ाना 2100 बार एक मुकर्रर वक्त के ऊपर बैठ के आपने पढ़ना है या वदूदू अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, जब पढ़ने के लिए बैठें तो आपने छोटी इलायची अपने मुंह में रखनी है। पहले इलायची को 2-3 दफ़ा दांतों के नीचे चुमाएंगे तो वो टूट जाएगी, तो आपके मुंह में खुशबू आएगी। अब आपने उसको चबा लेना थोड़ा सा और बाकी मुंह में रखनी है। फिर आप पढ़ेंगे या वदूदू या वदूदू या वदूदू, यानी 21 दिन ये आपने अमल करना है और हर रोज़ एक इलायची आपने मुंह में रख के करनी है। इस तरह आप थोड़ी बहुत इलायचियाँ जो हैं वो बाज़ार से ले आएँ। जब अमल करने के लिए बैठें तो आपने एक इलायची मुंह में डाल लेनी है और अमल करके बाद में आप निगलना चाहते हैं इलायची को निगलने, थूकनी है थूक दें, जैसे वो आपके ऊपर है या आपकी तबीयत के ऊपर है। 21 दिन के बाद ये अमल मुकम्मल हो गया। अब ये अमल हमने किस काम के लिए किया है, तस्खीर के लिए। ये अमल हमने किस काम के लिए किया है, मोहब्बत के लिए। तो मोहब्बत कैसे बढ़ती है कि जब किसी को खिलाया पिलाया जाए, किसी की खिदमत की जाए। तो 21 दिन के बाद फिर आपने खैरात करनी और खैरात के अंदर नमकीन चीज़ नहीं बांटनी। सीधा सालन होता है, बिरयानी होती है, कोरमा होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। मीठा चावल हैं, हलवा है, जलेबियां हैं, मिठाई है, इस तरह ओवरसीज़ हैं जिन ममालिक के अंदर ये चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, वो बाज़ार से कैंडीज़ लेके, चॉकलेट लेके बच्चों में बांट सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी है, आप मीठा जो है वो बड़ों को खिला दें, बच्चों को कैंडीज़ दे दें, टॉफ़ियाँ दे दें, चॉकलेट दे दें, बिस्किट दे दें, जो मीठी चीज़ होती है। यानी मीठा बांटना है, बच्चों को भी देना है, अहले महल्ला को भी देना है, घर भी खिलाना है, जितनी अल्लाह ने हैसियत दी है। अगर अल्लाह ने कुछ दिया हुआ है तो हज़ारों लोगों को खिलाओ, अगर अल्लाह ने नहीं दिया हुआ, थोड़ा दिया हुआ है, तो जितने लोगों को आप मीठा खिला सकते हैं वो खिलाएंगे। 21 दिन के बाद खैरात हो जाएगी। अब आप आमिल बन गए हैं। क्या बन गए हैं, आमिल बन गए हैं। अब ये जो या वदूदू है,
یا ودود ہے. میں نے بار بار بولا ہے یا ودود، کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یا اللہ یا ودود. یا اللہ یا ودود پڑھیں گے تو کہانی کسی اور طرف چلی جائے گی، ذرا یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ جو آپ لوگ سوشل میڈیا کے بھی مارے ہوئے ہیں جو فلاں پیر نے تو جی یا اللہ یا ودود، بھائی وہ اس پیر سے جا کے بات کرو، جو میں کر رہا ہوں میری سنو. یا ودود صرف صفاتی نام ہے، ہم نے ایک صفت کا فیض لینا ہے. اب ہم نے 21 دن پڑھا، 2100 بار روزانہ پڑھا، الائچی منہ میں رکھ کے پڑھا. آج 21 دن مثال کے طور پہ مکمل ہو گئے، ہم نے خیرات کر دی. اب ساری زندگی اس کی تکرار ہم کریں گے 111 بار. اول و آخر ایک بار درود پاک. وقت کی قید نہیں، پاکی کی قید نہیں ہے، وضو کی قید نہیں ہے، کسی بھی حال میں جس وقت چاہیں آپ نے روزانہ 111 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود پڑھتے رہنا ہے. یعنی 1 منٹ آپ نے اپنی زندگی کا روزانہ اس عمل کو دیتے رہنا ہے. یہ عمل اب آپ کے ہاتھ میں رہے گا. ساری باتیں سمجھ آ گئی، خیرات بھی سمجھ آ گئی، پڑھائی بھی سمجھ آ گئی، بعد میں جو تکرار کرنی ہے وہ بھی سمجھ آ گئی. اب یہ مرحلہ آ گیا کہ اب ہم نے اس ہتھیار کو کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں. بیوی ہے، اس نے یہ ہتھیار استعمال کرنا ہے اپنے میاں کے لیے. لڑائی ہو گئی ہے، صلح کرنی ہے یا کوئی بات منوانی، الائچی منہ میں رکھیں گے، 11 مرتبہ پڑھیں گے یا ودود یا ودود یا ودود. الائچی کو چباتے جائیں گے، 11 مرتبہ پڑھیں گے. بس جو کہتے جاؤ گے اگلا سنتا جائے گا. الائچی کھاتے جاؤ، بات منواتے جاؤ. ہے نا مزہ؟ الائچی کھاتے جاؤ، بات منواتے جاؤ. جب دوسرا بول رہا ہو آپ نے دل ہی دل میں یا ودود کھلا پڑھتے رہنا ہے. پھر ظاہر وہ بولے گا، کچھ پوچھے گا تو آپ جواب دیں گے، پھر تو نہیں آپ بول سکتے. جس طرح میں بول رہا ہوں تو آپ دل ہی دل میں الائچی ساتھ کھا رہے ہیں اور دل ہی دل میں یا ودود پڑھتے جا رہے ہیں. لیکن کسی کے پاس جانے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھ کے جانا ہے اور الائچی منہ میں رکھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اول و آخر ایک بار درود پاک. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا ہتھیار تیار ہو گیا، یعنی گولی آپ نے بندوق میں ڈال دی ہے. اب آپ جائیں بات کرنے کے لیے. بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ عمل کر کے نکلیں، الائچی منہ میں ہو اور آپ بات کریں. میاں بیوی لڑ پڑے ہیں، ان کی صلح کروا رہے ہیں، دوست ہیں ان کی صلح کروا رہے ہیں، کوئی جائیداد خریدنی ہے، گاہک کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. وہ دکاندار جو کہتے ہیں ہمارے پاس گاہک دکان پہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ یہ عمل دن میں سارا دن کریں، سارا دن کریں، بار بار کریں، کھلا پڑھیں. کوئی اس کے منفی اثرات نہیں، اثرات بد نہیں، کیونکہ اس کی رجت نہیں ہے، یہ جمالی عمل ہے. اس طرح گھر میں ماں باپ ہیں، اولاد نافرمان ہے، اولاد کو واضح و نصیحت کرنی ہے، روک ٹوک کرنی ہے. ماں پہلے یہ عمل کر کے اس کی عامل بن جائے. اس کے بعد کیا ہے، 11 مرتبہ الائچی منہ میں رکھ کے بچے کو جو بات کہیں گے، نماز کا کہو گے وہ نماز پڑھے گا، قرآن کا کہو گے قرآن پڑھے گا. یعنی جو بات، ایسا علماء ہیں، مشائخ ہیں، ہماری طرح ہیں، تو وہ واضح و نصیحت کرنے سے پہلے یہ الائچی منہ میں رکھ کے 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں. جو وہ بولتے جائیں گے وہ مخلوق خدا کے دل میں اترتا جائے گا. اسی طرح سیاستدان ہیں، اساتذہ ہیں، یعنی جنہوں نے عوام کو تسخیر کرنا ہے، وہ یہ عمل کر کے جائیں گے. جس کو جو کہتے جائیں گے اللہ دل میں بات کو اتارتا جائے گا، دلوں کو جوڑتا جائے گا. تو اس لیے اس عمل سے تمام حضرات، مرد و زن ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اجمی ہیں، عربی ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس عمل کی آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے. جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، یعنی 21 دن کا عمل کر رہے ہوں گے، تو اس کو آپ نے کڑا دینا نہیں بھولنا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض نے آج پہلی دفعہ بیان سنا ہو یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سنے. تو ہمارے ہاں شرائط کے بغیر وظائف کرنے کا کوئی رواج نہیں. ہم تو امت کو پہلے ہی نکال رہے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ خضری عمل پڑھ لیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے. خضری عمل کا بیان جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں کہ خضری عمل کیا ہے، اس کا کڑا دیں، اس کا حصار کریں. پورا طریقہ اس میں سمجھایا ہے. اور اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، وقت کم ہے، تو 3 بار آیت الکرسی، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ اپنا حصار کریں گے. پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے 21 دن 2100 بار روزانہ. اس کے بعد جب آپ نے 111 بار اس کی تکرار کرنی ہے، پھر کڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب آپ نے اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں، محض 11 مرتبہ پڑھنا ہے، الائچی منہ میں رکھ کے پڑھیں گے، کڑے کی یا حصار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جمالی عمل ہے. تو یہ آخری بات جو درمیان میں رہ گئی تھی وہ بھی میں نے ساتھ جوڑ دی ہے
کہ پہلی بار جب زکوٰۃ دیں گے تو حصار کریں گے، اس کے بعد ساری زندگی حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ معمول کا جو حصار کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن جب اپنے ہتھیار کو استعمال کرنا ہے پھر آپ کو حصار کی خاص طور پہ اس کے لیے کوئی ضرورت خاص نہیں ہوگی۔ اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت اس سے جو اجڑے ہوئے برباد ہوئے وہ گھر ہیں اللہ ان کو بھی آباد فرمائے، جو اجڑے ہوئے دل ہیں اللہ ان کو دوبارہ جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں اللہ ان کو بھی دوبارہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن گھروں میں طلاق تک خلا تک معاملات گئے ہوئے ہیں اللہ اس عمل کی برکت سے ان کے گھروں کو برباد ہونے سے جو وہ بچا لے۔ اس طرح وہ ماں باپ جو راتوں کو آنسو خون کے روتے ہیں، ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے بے روی کا شکار ہو رہی ہے، نافرمانی کے راستے پہ چل رہی ہے، دین سے دور ہو رہی ہے۔ میں پچھلے دنوں میں ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ہمارے سلسلے سے ایک خاتون جڑی ہوئی ہیں، تو ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، تو اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہے، اس کی بچی کی شادی انہوں نے کی ہے، یعنی اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کی ہے، اور اس کی شادی کے اوپر 1,60,00,000 روپیہ خرچ کیا ہے۔ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ 1,60,00,000 روپیہ اس کی شادی کے اوپر خرچ ہوا ہے، اور وہ بچی نے کچھ دن پہلے طلاق لے لی ہے، خلا لے لیا ہے۔ اور میں نے جب پوچھا کہ خلا کیوں لے لیا، جب اتنی چاہتوں اور محبتوں کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی، تو یہ طلاق کیوں لے لی؟ اس خاتون نے طلاق اس بات پہ لی ہے کہ میرا خامند فیشن نہیں کرنے دیتا، مجھے نیم بھرنا لباس جو ہے وہ نہیں پہننے دیتا، سلیو لیس شرٹ نہیں پہننے دیتا، مجھے کلب نہیں جانے دیتا، مجھے کلب نہیں جانے دیتا، تو اس بات کے اوپر اس نے طلاق لے لی ہے۔ تو اللہ والو آج جب گھروں کے اندر دین نہیں ہے تو یوں گھر جو ہے اتنا مال، پیسہ، حسن، خامن محبت کرنے والا سارا کچھ تھا، صرف دین نہیں تھا، میرے کملی والے کی نگاہ نہیں تھی، اللہ کا دیا اتنا مال۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں جو اپنی بیٹی پہ 1,60,00,000 روپیہ آج سے 6 7 سال 8 سال پہلے خرچ کر رہے ہیں، ان کے پاس مال کتنا ہوگا؟ لیکن جب میرے کملی والے کا دین نہیں تھا تو اللہ نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو ایسے تمام گھر جو اجڑ رہے ہیں اللہ ان گھروں کو بھی اس عمل کے ذریعے جو ہے وہ بسا دے۔ اس طرح میں نے جس طرح کہا کہ جو ماں باپ پریشان ہیں وہ یہ عمل کریں، وہ گھر جنہوں میں بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، وہ یہ عمل کریں، پارٹنرز ہیں تو وہ یہ عمل کریں، اساتذہ ہیں تو وہ یہ عمل کریں، مبلغین ہیں تو وہ یہ عمل کریں، اس طرح علماء ہیں، مشائخ ہیں تو وہ یہ عمل کریں، میاں بیوی ہیں تو وہ یہ عمل کریں، اسی طرح نوجوان ہیں ان کی جائز محبت ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس عمل کو محبوب قدموں میں سمجھ کے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، تاکہ رشتے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، جو اس طرح برادریوں کے اندر ہوتا ہے شیطانی لگانے والا کوئی ہے یا کسی کا ذہن نہیں بن رہا، تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے جو نکاح کے اندر رکاوٹیں ہیں، رشتے میں رکاوٹیں اللہ دور عطا فرما دے گا۔ اس طرح کے تمام لوگوں کو اجازت ہے، جن کو آپ جا کے اجازت دیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور سلسلہ علیہ قادری شافیہ کے فیض سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔